اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MZ انفو زون کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دریائے نیل کی اسلام میں اہمیت اور اس کا مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ یہ افریقہ میں واقع ہے اور خطۂ استوا کے جنوب میں طلوع ہوتا ہے اور شمال کی طرف بہتا ہے۔ شمال مشرقی افریقہ سے ہوتا ہوا یہ بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6650 کلومیٹر ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 33,49,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے نیل ایک بین الاقوامی دریا ہے۔ اس کے پانی کے طور پر وسائل 11 ممالک کے اشتراک سے ہیں۔ دریائے نیل کے دونوں کنارے ریگستانوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اس کی معاون دو بڑی ندیاں ہیں، وائٹ نیل اینڈ بلو نیل۔ وائٹ نیل کو ہیڈ واٹر اور بنیادی ندی سمجھا جاتا ہے۔ نیل خود سفید نیل طویل ہے اور عظیم جھیلوں میں طلوع ہوتا ہے۔ وسطی افریقہ کا خطہ اب بھی سب سے دور دراز ذریعے کے ساتھ غیر متعین لیکن روانڈ میں واقع ہے۔ بلو نیل نیلا نیل زیادہ تر پانی اور زرخیز مٹی کا ذریعہ ہے۔ یہ شمال میں تنزانیہ، وکٹوریہ جھیل، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان سے گزرتا ہے۔ نیلا نیل ایتھوپیا میں تانا جھیل سے شروع ہوتا ہے اور سوڈان میں بہتا ہے۔ جنوب مشرق دونوں دریا دارالحکومت خرطوم کے قریب ملتے ہیں۔ دریا کا شمالی حصہ تقریباً پوری طرح شمال کی طرف بہتا ہے۔ سوڈان کے صحرا سے مصر تک یہ بحیرہ روم میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے نیل جنت کا دریا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کی نہروں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سدرۃ المنتہا کے نیچے سے 4 نہریں نکلتی دیکھی، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 چھپی ہوئی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور 2 نظر آنے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ مصری تہذیب اور سوڈانی سلطنتیں قدیم زمانے سے دریا پر انحصار کرتی رہی ہیں۔ مصر کے زیادہ تر آبادی اور شہر اسوان کے شمال میں وادی نیل کے ان حصوں کے ساتھ واقع ہیں۔ قدیم مصر کے تقریباً تمام ثقافتی اور تاریخی مقامات دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ خاص کر فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ نیل اس دریا کے وافر پانی کی وجہ سے مصری وادی نیل میں آباد ہو گئے تھے۔ مصریوں کے ساتھ یہ ایک قدیم رواج تھا کہ جولائی میں دلہن کے کپڑوں میں سجی ایک کنواری کو دریائے نیل کے دیوتا کی تسکین کے لیے نذرانے کے طور پر دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جب مصر مسلمانوں کی حکومت میں آیا، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مصری بزرگ کنواری کو دریا میں پھینکنے کے پرانے رواج کو جاری رکھنے کے لیے ان کی اجازت کے منتظر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے نام ایک خط بھیجا۔ خط کے الفاظ یوں تھے: اللہ کے بندے وفاداروں کے سردار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مصر کے لوگوں کا دریائے نیل تک اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اگر آپ اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے مطابق بہتے ہیں تو بہنا چھوڑ دیں، اور اگر اللہ وعد آپ کو بہا دے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ بہا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ایک رات گزر چکی تھی اور نیل کے پانی کی سطح 16 کیوبک تک بڑھ گئی تھی۔ قحط نے زرخیزی کو آرام اور آسانی فراہم کی۔ مصر سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ دریائے نیل تب سے بہتا ہے اور مزید کسی انسانی قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔